صدر مملکت آصف علی زرداری نے ججز کی تعیناتی کی سمری پر دستخط کر دیے۔ لاہور، سندھ، پشاور، اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کی منظوری دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے بعض ایڈیشنل ججز کی بطور مستقل ججز توثیق کی منظوری دے دی گئی۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کرنے کی بھی منظوری۔ وزارت قانون نے تمام ہائی کورٹس میں ججز تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ججز نے بطور ایڈیشنل جج حلف اٹھا لیا۔ حلف لینے والوں میں جسٹس عیاش شوکت، جسٹس عمیر مجید ملک، جسٹس شاہ رخ ارجمند شامل۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر نے ججز سے حلف لیا۔ تقریب میں ہائی کورٹ کے ججز، بار کے نمائندے اور وکلاء نے شرکت کی۔ باب المندب میں تجارتی جہاز پر یمنی حوثیوں کے حملے، تجارتی جہاز کے عملے کے 2 افراد ہلاک۔ العربیہ کے مطابق مرنے والے پاکستانی اور انڈونیشین شہری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر اسحاق ڈار کو مبارکباد۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ بحرینی وزیر خارجہ کا جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا عندیہ۔ شام کے سابق صدر بشار الاسد کو سزائے موت سنا دی گئی۔ شام کی عدالت نے بشار الاسد کے سیکیورٹی عہدیدار عاطف نجیب کو بھی سزائے موت سنا دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بشار الاسد کو ان کی غیر موجودگی میں قتل کے الزامات میں سزائے موت سنائی گئی۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ، پونچھ ڈویژن کے 4 حلقوں میں الیکشن۔ پیپلز پارٹی کو 2 اور نون لیگ کو 1 حلقے میں برتری حاصل۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 1 نشست پر عوامی دستے بازو پارٹی کے امیدوار آگے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے میں کئی اپ سیٹ۔ LA-14 میں مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان کی کامیابی کے امکانات کم۔ LA-15 میں مسلم لیگ نون کے مشتاق منہاس کی پوزیشن کمزور۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس بھی بہت پیچھے رہ گئے۔ پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر کی برتری۔ LA-17 میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور جیت کے قریب۔ مسلم لیگ نون کے چودھری محسن عزیز دوسرے نمبر پر۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق LA-16 میں نون لیگ کے امیدوار پہلے اور پیپلز پارٹی کے امیدوار دوسرے نمبر پر۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کیس کی تحقیقات، نئی تحقیقاتی ٹیم کا جائے وقوع کا دورہ، شواہد کا جائزہ لیا۔ تحقیقاتی ٹیم کے ہمراہ مقتول کے والدین بھی موجود تھے۔ لاش کی نشاندہی کرنے والے نرسری کے ملازم سے سوالات پوچھے گئے۔ پولیس حکام نے جائے وقوع اور اطراف کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ شواہد محفوظ کرنے کے لیے تصاویر بھی اتاری۔ تاجر میر رضا کے والد نے کہا، امید ہے نئی تفتیشی ٹیم کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ 3 مشکوک افراد سے متعلق معلومات پولیس کو فراہم کر چکے ہیں۔ ابتدائی دنوں میں مؤثر تحقیقات ہوتی تو کیس آج مختلف مرحلے میں ہوتا۔ وکیل جبران ناصر نے کہا، والدین ہر سوال اور ہر پہلو پر پولیس سے مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ PTI رہنما عبداللہ طاہر قتل کیس، ٹریپ میں ملوث ٹک ٹاکر سے متعلق انکشافات۔ کہا، شوٹر گینگ کے سرغنہ نے ملزمہ کو پہلا ٹاسک عبداللہ طاہر کو ٹریپ کرنے کا دیا، دوسرا ٹاسک مقتول کے ڈرائیور کو ٹریپ کرنے کا دیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ نے ڈرائیور کو ٹریپ کر کے قتل کے منصوبے کی تکمیل کی۔ قتل کی ڈیل 20 کروڑ روپے سے زائد میں ہوئی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان جائزہ مذاکرات ستمبر میں پاکستان میں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق بجلی اور گیس کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ سے متعلق اہداف پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ IMF سے توانائی کی اصلاحات پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کی 5ویں قسط $1 ارب مل سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے ملک بھر کے کسٹمز بانڈڈ گوداموں کا 3 سالہ غیر جانبدارانہ آڈٹ کروانے کی ہدایت۔ کہا، کسٹمز گوداموں میں کسی بھی بے ضابطگی کی گنجائش نہیں، ملوث اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے۔
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا پی ٹی آئی سیاسی جماعت بنے گی تو مذاکرات کریں گے. تحریک انصاف 4 فرنچائزز کا ٹولہ ہے. ان کا پچھلا وزیر اعلیٰ بھی فائنل کھیلنے گیا تھا. اڈیالہ جیل یا عدالتوں کے باہر احتجاج سے بانی کو رہائی نہیں ملے گی. صوبائی حکومت کو امن و امان اور گورننس پر توجہ دینی چاہیے. بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کتابیں فراہم کر دی گئیں. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروا دی. کہا ہم نے 8 کتابیں جیل میں بانی پی ٹی آئی کو فراہم کر دی. بانی نے 4 کتابیں یہ کہہ کر واپس کر دی کہ پہلے ہی یہ پڑھ چکے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے رپورٹ حقائق کے منافی اور گمراہ کن قرار دے دی. کہا عدالت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدالت طلب کرنے کا حکم دے. کوٹ ادو میں باراتیوں سے بھرا لوڈر رکشہ مظفر گڑھ کینال میں گرنے کا واقعہ. ریسکیو اہلکاروں نے 8 افراد کی لاشیں نکال لی. 7 افراد تاحال لاپتہ. پولیس کے مطابق ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری. کراچی کے علاقے ملیر مگسی گوٹ کے قریب نالے میں ڈوبنے والا بچہ تاحال نہ مل سکا. ریسکیو اہلکار بچے کی تلاش میں مصروف. 3 سالہ بچہ گزشتہ رات نالے میں گر کر لاپتہ ہوا تھا. گجرانوالہ میں علی بائی پاس کے قریب زیر تعمیر 3 منزلہ عمارت گر گئی. 2 افراد جاں بحق 3 زخمی ہو گئے. ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا. اسلام آباد میں مبینہ قتل کی واردات. سیکٹر I-10 نالے سے 15 سالہ لڑکے کی لاش برآمد. لڑکا گزشتہ روز دوپہر سے غائب تھا. لاش پر تشدد کے نشانات پائے گئے. تحقیقات جاری. پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل. کراچی لاہور پشاور سمیت ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا آج چوتھا روز. گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات آج اسلام آباد میں ہوں گے. تیل کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کی پالیسی پر نظر ثانی کا امکان. ٹرانسپورٹرز کا ٹول ٹیکس اور بھاری جرمانوں میں کمی کا بھی مطالبہ. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار. فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 327 روپے 62 پیسے برقرار. فی لیٹر ڈیزل 380 روپے 86 پیسے کا ہی ملے گا. حکومت نے ایک دن کے لیے قیمتیں برقرار رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برینٹ کروڈ کی قیمت $89 فی بیرل سے بڑھ گئی. امریکی خام تیل کی قیمت فی بیرل $84 ہو گئی. اماراتی تیل کی قیمت بھی $89 فی بیرل ہو گئی. مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد چلتا نظر نہیں آ رہا. رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کی ہم نیوز کے پروگرام صبح سے آگے میں گفتگو. کہاں دیکھ رہا ہوں کہ کس حد تک چیزیں خراب ہو چکی ہیں. CEC میں آئندہ کا لاہے عمل طے ہوگا. اس کے مطابق ہی چلیں گے. کشمیر میں دھونس دھاندلی کی حکومت قائم کرنا مسائل کو مزید پیچیدہ کرے گا. بہاولپور کے حلقہ NA 168 میں ضمنی الیکشن 27 ستمبر کو ہوگا. الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا. نشست مسلم لیگ نون کے MNA ملک محمد اقبال کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکہ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کر رہا ہے. امریکی بحریہ نے پوری آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا. ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی میں مزید شدت پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. طالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سابق جنگجوؤں کو سیکیورٹی اداروں میں شامل کیا. اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی افغانستان کے سیکیورٹی سیکٹر میں احتساب سے متعلق تفصیلی رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق طالبان کا نظام آئین اور قانون کے بجائے امیر کے فرمان پر قائم ہے. طالبان فوجی عدالتوں کے نظام میں وکلا اور مؤثر اپیل کے حقوق سے متعلق سنگین خدشات سامنے آئے. سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی ISPR انٹرنشپ پروگرام میں طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست. کہا بلوچستان میں علیحدگی پسند اور دہشت گرد تنظیموں کی سیاسی حکمت عملی کا بنیادی ذریعہ تشدد ہے. فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ ان کے نیٹ ورک کا مکمل خاتمہ ہوگا.
کولمبیا میں 7.4 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی. عمارتیں گرنے سے اموات کی تعداد 132 ہو گئی. 500 سے زائد افراد زخمی. حکام کے مطابق زلزلے سے 60 سے زائد عمارتیں گر گئیں. 80 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا. ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری. وزیر اعظم شہباز شریف کا کولمبیا زلزلے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان. 100 انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کی کمی. کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,80,000 پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار نے کہا امریکہ ایران کشیدگی کے بعد گوادر پورٹ پر کام دوبارہ شروع کیا گیا. ہم ملکی برآمدات کے نئے اہداف طے کر رہے ہیں. ملکی برآمدات بڑھانے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو دعوت دیتے ہیں. روس نے پاکستانی آلو پر عائد پابندی ختم کر دی. برآمد کنندگان کو کھیپ دوبارہ بھیجنے کی اجازت. پابندی ختم کیے جانے کے بعد پاکستانی آلو کے لیے اہم بین الاقوامی مارکیٹ دوبارہ کھل گئی. چین میں سمندری طوفان ڈالفن سے تباہی. 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر. شنگھائی میں بارش کا 150 برس پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا. شنگھائی میں ایئرپورٹ خالی کرا لیے گئے. 1400 سے زائد پروازیں منسوخ. متعدد علاقوں میں تعلیمی ادارے بند. کاروباری سرگرمیاں اور تقریبات بھی معطل. پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے تیاریاں. بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس. قومی ٹیم کل سے سلیکٹ 11 کے خلاف 4 روزہ وارم اپ میچ کھیلے گی. پاکستانی ٹیم کے نئے بیٹنگ کوچ مائیکل سمتھ نے اسکواڈ کو جوائن کر لیا. کھلاڑیوں کے ساتھ ملاقات کے بعد بیٹنگ سیشن میں شرکت کی. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 19 اگست سے شروع ہوگا. افغانستان نے تیسرے ون ڈے میں آئرلینڈ کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا. افغانستان نے 207 رنز کا ہدف 7 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. افغانستان نے کامیابی کے ساتھ ورلڈ کپ 2027 کے لیے براہ راست کوالیفائی کر لیا. پاکستان میں آج اقلیتی برادری کا قومی دن منایا جا رہا ہے. صدر مملکت کا اقلیتی برادریوں کی قومی خدمات اور تعمیر وطن میں کردار کو خراج تحسین. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آئین اقلیتی برادری کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کا ضامن ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت اقلیتی برادریوں کو تعلیم ترقی کا پورا حق دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے. وطن سے تجدید وفا کے ساتھ 79ویں جشن آزادی کا شاندار ٹیزر جاری. یادگار فتح پر شب آزادی کا شاندار پروگرام. چلو سبز ہلالی پرچم تھامے. اس شب آزادی کی شان. ہم پاکستان ہیں, پاکستان ہم ہیں. تم سے مجھ سے ہم سے پاکستان ہے. ہم نیٹ ورک کا تمام ہیروز کو سلام. جشن آزادی ہم نیوز کے ساتھ. جھنڈا اٹھائیں, پرچم لہرائیں. اپنی اور بچوں کی سیلفی یا تصویریں بنائیں. ہر تصویر احتیاط کے ساتھ صرف اپنے گھر یا محفوظ مقام پر بنائیں. ہم نیوز کو واٹس ایپ کریں. ہم آپ کا جشن دنیا بھر کو دکھائے گا. نمبر آپ کی اسکرین پر. جشن آزادی پر وطن سے محبت کا منفرد انداز. بہاول نگر کی تحصیل فورٹ عباس میں سبزی فروش نے لہسن سے سبز ہلالی پرچم بنا ڈالا. دکان پر پرچم دیکھنے والوں کا رش. پاکستان کرکٹ کا بڑا نام لٹل ماسٹر حنیف محمد کو دنیا چھوڑے 10 برس بیت گئے. پاکستان کی جانب سے پہلی ٹرپل سینچری بنانے پر صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا. مکمل سورج گرہن اور شہاب ثاقب کی بارش. تاریخ میں پہلی بار دونوں فلکیاتی واقعات ایک ہی روز ہوں گے. کل گرین لینڈ, آئس لینڈ, اسپین, شمالی روس اور پرتگال میں مکمل سورج گرہن ہوگا. پاکستان میں نظارہ نہیں کیا جا سکے گا. دنیا بھر میں کل رات سینکڑوں شہاب ثاقب آسمان کو روشن کریں گے. پاکستان میں بھی نظارہ ممکن ہوگا. ناران میں جھیل سیف الملوک کے دلکش نظارے سیاحوں کی توجہ کا مرکز. جولائی اور اگست میں جھیل پر سیاحوں کا رش بڑھ گیا. سیاح کشتی رانی اور خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے لگے.